اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام پڑھنے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع شیخ العالم، شیخ الاسلام والمسلمین، شمس الاولیاء، تاج الاولیاء، سراج الاولیاء، عاشق رسول، ولی کامل، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے موضوع پر ہیں. آپ کا اصل نام مسعود ہے. مسعود فرید الدین آپ کا لقب ہے. 599 میں ملتان کے علاقے کے ایک گاؤں میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. آپ کے والد قاضی جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی کے بھانجے لگتے تھے. آپ کی والدہ ماجدہ نہایت ہی پرہیزگار
متقی وقت کی ولیہ جنہوں نے آپ کی پرورش کی، کیونکہ آپ چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، پھر والدہ ماجدہ نے ہی آپ کی پرورش کی۔ آپ کے شیخ الاسلام والمسلمین، ولی کامل، عاشق کامل حضرت سیدنا بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، اور بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شیخ ہیں آگے، وہ عطاء الرسول فی الہند خواجہ خواجگان سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوں سلسلہ چشتیہ کے آپ تیسرے بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ کے آپ تیسرے بڑے بزرگ ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مرید تھے، ہیں والی بات نہیں، اس زمانے کی بات کی، اب تو کروڑوں میں ہوں گے۔ آپ کی حیات طیبہ میں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے کون تھے؟ مریدین، اور 700 آپ کے خلفاء تھے۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جس کو شیخ آگے اسی سلسلہ میں بیعت کرنے کی اجازت دے دیں۔ تو شیخ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفاء کتنے تھے؟ اور آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، ان میں 600 شیوخ جو تھے وہ انسانوں میں تھے۔ 700 میں سے 600 شیوخ انسانوں میں تھے، یعنی 600 انسان ایسے تھے جن کو آپ کی طرف سے آپ کے سلسلہ میں بیعت کرنے کی اجازت تھی، اور 100 خلفاء آپ کے قوم جن میں سے تھے۔ 100 خلفاء ہیں ان کے قوم جن میں، اندازہ لگائیں جن کے قوم جن میں 100 بیعت کرنے والے ہیں، قوم جن میں ان کے مرید کتنے ہوں گے؟ یہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا نسب نامہ، اور آپ کے بایمانہ کہ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ، ترویج، اشاعت کس انداز سے کی۔ یہ جو 700 تھے نا، سب کے سب وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ان سب کی ڈیوٹی تھی گمراہ لوگوں کو جو سرے سے دین میں نہیں ہیں، یا دین میں تو ہیں لیکن صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، یہ 700 خلفاء ان کو صراط مستقیم کی طرف ساری زندگی بلاتے رہے ہیں، تبلیغ کرتے رہے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ساری زندگی آپ نے کفار کو اسلام کی طرف دعوت دی، کفار کو، اور جو گمراہ مسلمان تھے ان کو صراط مستقیم کی طرف آپ نے دعوت پیش کی۔ حقیقت میں شیخ کا کام یہی ہوتا ہے، پیر کا، ولی کا، نیک بندے کا، عالم کا، مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہی بلاتا رہتا ہے، صراط مستقیم کی طرف ہی بلاتا رہتا ہے۔ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے شیخ کامل بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے، تو اسی اثناء میں شیخ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ، کیا نام ہے؟ سارے وہی بولے نا، کیا نام ہے؟ بختیار کاکی۔ آپ کے پیر کا کیا نام ہے؟ بختیار رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آگے شیخ ہیں، پیر ہیں،
ان کا نام ہے عطاء الرسول فی الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ۔ تو شیخ فرید الدین اپنے شیخ کی بارگاہ میں ہیں، کن کی بارگاہ میں؟ ان کا نام کیا ہے؟ اور اسی اثنا میں بختیار کاکی کے شیخ تشریف لاتے ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پتہ ہے جملے کیا بولتے ہیں اپنے مرید کو، اپنے خلیفہ کو، بختیار کاکی کو، معین الدین چشتی اجمیری، کہا کہ اے بختیار کاکی، ایسے بندے کو شکار کیا ہے، مرید کیا ہے، یعنی ایسے بندے کو شکار کیا ہے کہ جس کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا سے پہلے نظر ہی نہیں آتا۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ عطاء الرسول فی الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہیں، کسی عام عالم یا مفتی یا عام بندے کی بات نہیں ہو رہی۔ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے ماہر شریعت کے، اب شریعت کے ظاہر کی بھی ماہر تھے معین الدین چشتی اجمیری، اب شریعت کے باطن کے بھی ماہر تھے۔ آپ شریعت کے ماہر تھے، اور کلمات کیا بولے؟ اپنے مرید کو ایسے شخص کو شکار کیا، یعنی مرید بنایا، یعنی مرید بنایا ہے کہ جس کا ٹھکانہ میں دیکھ رہا ہوں سدرۃ المنتہا سے پیچھے یہ بندہ قدم ہی نہیں رکھتا۔ اتنی بڑی ہستی تاجدار مدینہ کی امت کے ایک سرکار کے سچے غلام کے لیے جملہ بول رہے ہیں کہ ان کا قدم میں دیکھتا ہوں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا ہے۔ اگر ایک ولی رہتا دنیا میں ہے اور اس کی منزل معین الدین چشتی اجمیری جیسی مقدس ہستی جنہیں ہندوستان میں رسول اللہ نے خود بھیجا ہے، اور جاگتے ہوئے آپ نے ان کے مناقب میں سنا، جاگتے ہوئے جب زیارت پہ پہنچے تو روضہ رسول سے اعلان لوگوں نے سنا، معین الدین کو ہم نے ہندوستان کی تبلیغ کے لیے چن لیا ہے، ہم نے ہندوستان کی ولایت معین الدین کو عطا کر دی ہے۔ تو آخر اس ہستی میں وہ مقام ہے کہ نہیں؟ روضہ رسول سے جن کو یہ مقام ملا تو سننے والے کثیر لوگ تھے، سب نے یہ آواز سنی روضہ رسول سے۔ وہ ہستی جملے بول رہی ہیں کہ رہتا ادھر ہی ہے لیکن قدم سدرۃ المنتہا پہ ہے۔ اب کیا سمجھ آئی ہے؟ تاجدار مدینہ کا حقیقی نائب، حقیقی غلام بیٹھا بھلے ادھر ہی ہے، زمین پہ ہے، لیکن قدم اس کا سدرۃ المنتہا پہ پہنچا ہے، تو اس سے پھر چھپا کیا ہے؟ جب سرکار کے غلام سے کچھ نہیں چھپا یار، تو جن کی کچہری سے سب کچھ نصیب ہوتا ہے، جن کے قدموں کی خاک کی برکت سے سب کچھ عطا کیا جاتا ہے، اس تاجدار مدینہ کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ کا کیا عالم ہوگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کا اس انداز سے اگر دیکھیں تو کیا عالم ہوگا۔ فرمایا بختیار کاکی ایسے بندے کو شکار کیا ہے جو سدرۃ المنتہا سے پہلے قدم ہی نہیں رکھتا، جو سدرۃ المنتہا سے پہلے قدم ہی نہیں رکھتا، نگاہ ہے، ہر طرف نگاہ ہے۔ یہ آگے ایک روایت آ رہی ہے اسی موضوع پر۔ پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کتنی بڑی پرہیزگار متقیہ تھی، آپ تہجد گزار تھیں، ایک رات آپ تہجد ادا فرما رہی تھی کہ ان کی والدہ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی، یہ جملے یاد رکھنا، بڑی بڑی ہستیاں مردوں کی شکل میں، بڑی بڑی ہستیاں اس کائنات میں آئی ہیں، لیکن ان کے پیچھے اصل حصہ ماں کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں ماں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ویسے تو ہر ہستی کے پیچھے ماں کا حصہ ہوتا ہے، ماں کا کیا ہوتا ہے؟ یہ خود کچھ بھی نہیں ہوتی، کوئی کتنی بڑی ہستی ہو، والدین کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں اس کے ساتھ، اگر کسی میں سمجھ ہو۔ آپ تہجد پڑھ رہی تھیں، ایک کافر چور
آپ کے گھر میں داخل ہو گیا، آپ نماز میں چوری کے ارادے سے، جیسے ہی داخل ہوا تو اندھا ہو گیا، جیسے ہی داخل ہوا تو کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا۔ اب ٹکرے مار رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہیں راستہ نہیں ملتا۔ پھر بلند آواز سے پکارنے لگتا ہے اس گھر میں کوئی بزرگ ہستی رہتی ہے۔ اب جملے ذرا غور سے سنیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت میں ہی سمجھاؤں فلاں یوں کہتا ہے تو فلاں یوں کہتا ہے، آپ ذرا غور کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ بندہ کافر ہے، بندہ چوری کرنے آیا ہے، فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی ماں کے گھر میں آیا ہے، اور آپ کس حالت میں تھی؟ تہجد کی نماز ادا کر رہی ہے، اور اندھا ہو جاتا ہے۔ اب چور کو بھی سمجھ آ رہی تھی، کافر کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو میں اندھا ہوا ہوں کسی عام بندے کے گھر میں نہیں پہنچا۔ کہہ رہا لگتا ہے کہ یہ کسی بزرگ ہستی کا گھر ہے۔ پتہ چلا کہ کافروں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی عام لوگوں جیسے نہیں ہوتے، اللہ کے ولی عام لوگوں جیسے۔ جب کافر یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کا ولی عام لوگوں جیسا، تو ولی کو جن کے گھر سے خیرات پہنچتی ہے وہ کیسے عام لوگوں جیسے ہو سکتے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں لگتا ہے کسی بزرگ ہستی کا گھر ہے، میں غلطی پہنچا ہوں۔ کہنے لگا ہے گھر والوں، اب اگلا عقیدہ کافر کا عقیدہ دیکھنا، اے گھر والوں مجھے آنکھوں کی بینائی لوٹا دو، وعدہ کرتا ہوں کبھی چوری نہیں کروں گا۔ اب اس کافر کو یہ بھی پتا ہے کہ مسلمانوں میں جو بزرگ ہوتے ہیں رب ان کی مانتا بھی ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں اے گھر والوں مجھے آنکھوں کی بینائی لوٹا دو، وعدہ کرتا ہوں کبھی چوری۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے مالک کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوتا، اس کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے۔ وہ چور آنکھیں جیسے ہی درست ہوئی گھر سے باہر نکل گیا، رات تھی باہر نکل گیا، صبح ہوتے ہی خود بھی اپنے اہل و عیال بھی فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی ماں کے قدموں میں آ کے گرے پڑے ہیں اور کہتے ہیں اسلام میں داخل فرما دو۔ اسلام میں یہ ہوتے ہیں نیک لوگ، یہ پہچان ہے اللہ والوں کی، یہ آپ کی ماں کی کرامت ہے۔ وہ چور بن کے آیا تھا اور اسلام کی دولت اس کو نصیب کر دی ہے، یہ آپ کی والدہ ماجدہ کی کرامت ہے۔ اور گنج شکر کے جو آپ مشہور ہیں لقب سے، یہ بھی والدہ ماجدہ کی وجہ سے ہے۔ اب چھوٹے سے تھے، ماں نے کہا چھوٹے بچے اگر نماز پڑھیں نا تو نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو شکر دیتا ہے۔ آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو چھوٹے بچے اگر کیا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور پہ نماز کے بعد کیا دیتا ہے، اور آپ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے چپکے سے مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی، اور ساتھ فرماتی جب بڑے ہو کے پڑھو گے تو مزید انعامات عطا کرے گا، ابھی تو شکر ہی ملے گی۔ ابھی تو رب کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن شکر رکھنا آپ بھول گئی۔ فرید الدین تو اپنے اسی نظریے پہ کہ نماز پڑھیں گے تو شکر ملتی ہے، نماز پڑھیں گے تو شکر ملتی ہے۔ ماں ادھر پریشان ہے، مالک آج تو میں شکر نہیں رکھ سکی، فرید الدین جب مصلی اٹھائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بس پھر رب کی قدرت دیکھیں، فرید الدین نے جب نماز پڑھ کے مصلی اٹھایا تو شکر ہی شکر ہے۔ اور پھر والدہ کے پاس پہنچے، ماں نے پوچھا بیٹا آج بھی رب نے شکر دی تھی نماز کے بعد؟ خود جو بھول گئی تھی رکھنا۔ کہا ماں آج تو شکر ہی شکر تھی۔ کہا آپ لگتا ہے گنجے شکر ہے، شکر کے خزانہ آپ لگتا ہے گنجے، بس ماں کے زبان سے کلمات نکلے، پورے ورلڈ میں آج گنجے شکر ہو رہی ہے، پورے ورلڈ شکر کا خزانہ، شکر کا خزانہ، شکر کا خزانہ۔
شیخ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے دادا مرشد کی بات یاد ہے نا؟ عطا رسول فی الہند خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بختیار کاکی کو کہا ایسے بندے کو شکار کیا جو سدرۃ المنتہا سے پہلے قدم ہی نہیں رکھتا۔ شیخ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ماننے والا رئیس، اس نے آپ کے ایک مرید جس کا نام کتابوں میں عارف لکھا ہے، اس مرید کا نام کیا لکھا ہے؟ اس کو 100 سونے کی اشرفیاں دیں۔ کتنی؟ میری طرف سے خواجہ صاحب کی بارگاہ قدسیہ میں تحفہ پیش کر دینا، میری طرف سے خواجہ صاحب کی بارگاہ قدسیہ میں تحفہ پیش کر دینا۔ اب رئیس سے بابا جی کا مرید کیا نام ہے؟ عارف چلا، اور یہ 100 اشرفیاں 20 اشرفیاں ہونا تو 7.5 تولے سونے کی قیمت، اور 20 اشرفیاں برابر ہیں۔ 20 اشرفیاں اور 7.5 تولے سونا، ان کی قیمت کیا ہے؟ اور یہ کتنا تھا؟ 100 اشرفیاں۔ کتنی؟ 100 اشرفیاں، لاکھوں روپے کی مالیت آج کی کرنسی میں۔ مرید نے دل میں سوچا میرے پیر صاحب کو کیا پتا کہ میرے تحفہ بھیجنے والے نے 100 دیے کہ 50 دیے۔ اس طرح کرتے ہیں 50 اپنے پاس رکھتے ہیں، چلو غربت دور ہو جائے گی، 50 بابا جی کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیں گے، 50 اس طرف 50 بابا جی کے لیے الگ کر لیں۔ قربان جاؤں، کہا نا معین الدین چشتی اجمیری نے ایسے بندے کو شکار کیا جو قدم سدرۃ المنتہا سے پہلے رکھتا ہی نہیں۔ یہ فرید الدین کے بارے میں کلمات تھے۔ فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں مرید پہنچا عارف نامی، اور 50 اشرفیاں نکال کے پیش کی، حضور فلاں جو آپ کا محب ہے نا رئیس، وہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہا ہے، مجھے دیے، میں آپ تک پہنچانے آیا۔ آپ نے اپنے مرید عارف کو نا یوں دیکھا اور مسکرائے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید کو دیکھا اور مسکرائے، جملے بولے، فرمایا کیا ہی خوب برادرانہ تقسیم کی ہے آپ نے۔ آپ کو سمجھ آئیے؟ 100 تھے نا، آپ بھائی ہو گئے، 50 اپنے لیے رکھ لیے اور 50 فرمایا مسکراتے ہوئے، کیا ہی خوب برادرانہ تقسیم کی ہے اے عارف بیٹا آپ نے۔ تو عارف نہایت ہی پریشان ہوتا ہے اور آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے عرض کرتے ہیں حضور بھول گیا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا معاف کیا؟ فرمایا نیک بندے کی صفت میں ہے کہ وہ کبھی کسی بندے سے انتقام نہیں لیتا، کوشش کرتا ہے اگر ذاتیات کا مسئلہ ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے جب وہ چل کے آ جائے کیا کر دیتا ہے۔ آپ بھی اس اصول کو اپنا لیں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں ہو جاتی ہے اونچ نیچ، کوئی گھاٹا والا ہو تو پھر دل سے ہی معاف کر دیا۔ ہمارے ہاں جو صلح ہوتی ہے اکثر منافقت پہ مبنی ہوتی ہے، اکثر منافقت پہ صلح کی جاتی ہے ہمارے زمانے میں۔ یہ صرف میری آپ کی بات نہیں، زمانے کی بات ہے۔ زبان سے ٹھیک ہے جی صلح ہے، اندر سے وہی نظام ہے۔ چلو اگلے کو نہیں پتا، رب کو تو پتا ہے۔ بندے کو چاہیے صلح کرے تو پھر دل سے کرے، منافقت چھوڑ دے، منافقت چھوڑ دے۔ مجھے سے ایک جملہ یاد آ رہا ہے، چلو وقت ہوا تو آخر میں عرض کریں گے۔ منافقت پہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے، آخر پہ وقت ہوا تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا، وہ جانے لگا، فرمایا جانے کی اجازت نہیں ہے، تو نے ہمارے معاملے میں کوئی نہ کوئی کام کیا تو ہے، بھلے اس سے پیسے چرانے کا کیا تو ہے نا، اب ایسے نہیں جانا، اب میرے پاس ہی رہو۔ اب میرے آپ نے اپنے پاس رکھا اور اس پہ خصوصی نگاہ ڈالی، اس پہ خصوصی توجہ فرمائی۔ جب دیکھا نا اب اس کے حالات تبدیل ہو گئے،
فرمایا جا تجھے خلافت بھی عطا کی۔ اندازہ لگاؤ ان لوگوں کی سیرت کا، وہ چوری کر کے آ رہا ہے، آپ کے مال سے آدھا مال چرا کے آ رہا ہے اور معاف بھی کر دیا جانے لگا۔ فرمایا ایسے نہیں، کیونکہ تو آیا ہے نا اب خالی نہیں بھیجے گا۔ اب یہ پورے ورلڈ کی دولت بھی اگر بابا فرید الدین گنج شکر اس عارف کو دے دیتے، یہ اس دولت کا نعم و بدل نہ بنتی جو آپ نے اس کو نگاہ ہی نگاہ میں رب کا ولی بنا دیا۔ فرمایا جا اب میرے سلسلے میں تو نے بیعت کیا کرے، اس کی دنیا میں بدل کے رکھ دی۔ کہا ہمارا تو کام ہی ہے، جو چل کے آ جا پھر خالی نہیں بھیجتے، پھر خالی۔ وہ آپ کے ایک مرید نے نا آپ کو تحفے کے طور پہ کینچی پیش کی۔ کیا پیش کی؟ کینچی۔ آپ نے فرمایا بابا مجھے کینچی نہ دو تحفے میں، دینی ہے تحفے میں تو سوئی دو، اگر دینی ہے تحفے میں تو مجھے کیا دو۔ اس کو سمجھ نہ آ سکی۔ فرمایا میں کاٹنے والا نہیں، کینچی تو کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی دو جو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ میں تو جوڑنے والا ہوں، میں تو امت کو راہ ہدایت کی طرف بلانے والا ہوں، میں تو گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے والا ہوں، مجھے کینچی نہ دو، دینی ہے تو جوڑنے والی سوئی کا توبہ بھیج دو۔ ان کا نظریہ دیکھیں، اور ایک ہماری حالت ہے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، یہ زمانہ ہے، اولاد والدین سے نہیں بولتی، یہ زمانہ آ گیا۔ ایسے حالات ہیں معاشرے میں کہ نہیں؟ قریبی رشتہ داروں سے قطع تلقی ہے، آخر رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ جو مرضی عبادت کر لیں آپ، اگر رشتہ داروں سے قطع تلقی ہے تو سمجھیں رب راضی نہیں ہوتا۔ یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ کا اصول ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلفاء میں سے خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مزار مبارک دہلی شریف میں موجود ہے۔ دہلی سے پاک پتن آنا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن شیخ کی محبت میں بار بار سفر فرمایا کرتے تھے۔ کتنا پرخطر سفر ہوگا اس زمانے میں۔ اب ہم 1400 سنہ ہجری میں بیٹھے ہیں اور وہ 600 سنہ ہجری کی بات ہے۔ 800 سال پہلے آپ اندازہ لگائیں یہاں کیا حالات ہوں گے۔ بار بار دہلی سے بھارت سے پاک پتن آیا کرتے تھے اپنے شیخ کی زیارت کے غرض سے۔ فرماتے ایک دن میں بیٹھا تھا، میرے شیخ کی داڑھی مبارک سے نا ایک بال گرتا ہے، اور میں نے ہاتھ جوڑے حضور اجازت ہو تو میں یہ بال لے لوں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اجازت ہو تو میں آپ کی داڑھی مبارک کا بال جو نیچے گر گئے میں اپنے پاس محفوظ کر لوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ اپنے شیخ پیر و مرشد سے عرض کر رہے ہیں، فرمایا رکھ لو بیٹا، فرمایا رکھ لو بیٹا۔ اب بیٹے نے اس کو کیا رکھا؟ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کا ایک تعویذ بنا لیا، میں نے اس کا جب میں دہلی میں پہنچا تو اعلان عام شروع، اعلان عام، جس کو کہیں سے شفا نہ ملتی ہو ہمارے پاس اس کا علاج موجود۔ جملے دیکھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ خود ایک بہت بڑے ولی کامل ہے، ایک نام ہے اولیاء کی سر فہرست۔ اب اعلان عام ہو گیا، جو مریض بھی آئے گا شفا ہم دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی۔ حضور کیسے؟ بخار والا ہے، فرمایا اس تعویذ کو نہ اپنے جسم سے لگا کے مجھے واپسی کر، جسم سے لگا بخار ختم۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پیٹ کے درد والا ہے، فرمایا اس کو جسم سے لگا کے تعویذ واپسی کرو۔ تعویذ ساتھ نہیں دیتے تھے، بس لگا کے واپس لے لیتے، اسی شرط پہ دیتے تھے مریضوں کو۔ الغرض جس مرض میں مبتلا شخص آیا
کہا ہم نے تو وہی تویز اس کے جسم سے لگایا بس وہ فوراً شفا یاب ہو جاتا. اور اس تویز میں کیا تھا؟ جن کو سمجھ ہے چلو وہی بولے، جو اولیاء سے ناراض ہے وہ نہ بولے. ٹھیک ہے نا؟ اوے اللہ کے نیک بندو، بولا بھی کرو. میں بھی تو بول رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ کو کبھی کبھار بلواتے ہیں تو بولا بھی کرو. اب یہ جو ہر مریض کو شفا مل رہی ہے تو کس وجہ سے مل رہی تھی؟ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے مس شدہ ایک بال کی برکت تھی، جس مریض کے جسم کو لگاتے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا. بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے. تشریف ایک بڑھیا خاتون آتی، عرض ہوتی ہے حضور بابا جی میں بہت غریب ہوں اور میری بچیاں جوان ہیں، شادی کرنی ہے، گھر میں کوئی چیز موجود. آپ نے اپنے جو آپ کے ادارے کا وزیر خزانہ تھا اس کو بلایا، ادارہ ہو بھائی، آ گیا. حضور حکم فرمایا آج جو کچھ خزانے میں ہے. جملے سنے بابا جی کے. اللہ والے سخی ہوتے ہیں، مریدوں کی جیبوں پہ نگاہیں نہیں ڈالتے، وہ دیا کرتے ہیں. ان کو لینا تو آتا ہی نہیں، ان کو لینا تو آپ کو سمجھ تو آ رہی ہوگی میں جملے کیوں کوڈ کرتا ہوں، بس یہی سمجھانے مقصود ہوتا ہے. اللہ کا ولی مریدوں کی جیبیں خالی نہیں کرتا. اللہ کا ولی جیبیں خالی ہو جائیں تو بھر دیتا ہے. اللہ کا ولی اپنے مریدوں کو پریشان نہیں کرتا. اگر پریشانی ہو تو رب کی توفیق سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہچان پیدا کرو، پہچان کہ کس سے تعلق ہو اور ہم کس سے تعلق رکھ کے بیٹھے ہیں، پہچان پیدا کرو. بابا فرید الدین گنج شکر کے ولی ہونے پہ تو کسی کو شک نہیں ہے. آپ کی سیرت کہا جو کچھ خزانے میں ہے سب کا سب اس خاتون کو. خزانچی پہنچا اور واپس ہے. حضور آج تو ایک درم بھی نہیں ہے، ایک روپیہ بھی نہیں ہے اس وقت کی کرنسی کا. وہ خاتون رونے لگے، حضور میرا تو کمانے والا ہی کوئی نہیں، میں تو بیوہ ہوں، بچیاں جوان ہیں، شادی کرنی ہے، کوئی چیز پاس نہیں، میں کہاں جاؤں؟ فرمایا رو نہ. کیا فرمایا؟ نہ روتی تو شاید یہ معاملہ ہی نہ ہوتا. جب دیکھا نا رو رہی ہے فرمایا چلو کچھ نہیں ہوتا، ظاہر میں دولت ختم ہوئی ہے، باطن کے خزانے تو اپنے ہاتھ میں ہیں. رونا چھوڑ اور جا باہر سے جو تیری سمجھ میں ہے مٹی کا کوئی ڈھیلا اٹھا لا. جو تیری سمجھ میں ہے مٹی کا کوئی 800 سال پہلے ایک مسلم خاتون سے بابا جی جملے بول رہے تھے، جو تیری سمجھ میں ڈھیلا ہے وہ اٹھا. اب اگر وہ ہوتی ایسی ویسی تو کہتی حضور مجھے تو پیسے چاہیے، آپ مجھے مٹی کی طرح بھیج رہے ہیں. بولتی کہ نہ بولتی؟ انصاف سے بتانا. معلوم ہو 800 سال پہلے جو مسلمان تھے ان کا عقیدہ یہی تھا جو آپ کا ہے کہ اگر اللہ والے چاہیں تو مٹی بھی دولت بن سکتی ہے. وہ چپ کر کے گئی، جو ڈھیلا اس کو پسند ہے اٹھا لائی. بابا جی نے بلند آواز کے ساتھ، مجمع نے سنا، عورت نے سنا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورہ اخلاص پڑھ کے دم فرمایا. مجمع حیران رہ گیا. پھونک مارنے سے پہلے عورت کے ہاتھ میں مٹی تھی. جب بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی ایک سورت سورہ اخلاص کو پڑھ کے پھونک ماری، یقین جانے وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو چکی تھی. وہ مٹی سونے میں. خلفاء حیران ہیں، مرید پریشان ہے کہ حضور آج اتنا جلال. وہ بڑی خوش ہوئی، چلو مصیبت کے دن ختم ہوئے، چلو غربت دور ہوئی. ایک تو مل گیا ہے، دوسرا بنانے کا طریقہ بھی آ گیا. وہ یہ بھی خوش ہو کے جا رہی تھی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گھر جائیں گے مٹی کے ڈھیلے رکھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، سونا
دو باتیں وہ لے کے جا رہی ہے. ایک غربت دور ہو گئی, دوسرا کہتی اب تو پریشانی ہی ٹل گئی. جب بھی پیسوں کی ضرورت ہے مٹی اٹھائی, سورہ اخلاص پڑھی, سونا. گھر پہنچی, بچیوں کو کہا الحمدللہ بابا جی کے توسل سے ہماری مشکل حل ہو گئی ہے, اور ساتھ ساتھ میں سونا بنانے کا طریقہ بھی سیکھ آئی. بچیوں نے کہا حضور وہ کیسے؟ کہا مٹی اٹھا لو جتنی تم سے اٹھائی جا سکتی, لے آؤ ڈھیلے میں, ابھی سونا بنا دیتی ہوں. وہ لے آ ڈھیلے, پڑھی اس نے سورہ اخلاص, کیا دم, وہ مٹی مٹی ہی ہے. اس نے پھر پڑھی مٹی, پھر پڑھتی ہے مٹی, پریشان ہو جاتی ہے. میں تو خوش تھی جب چاہوں گی سونا بنا لوں. بابا جی نے بھی یہی کیا تھا. میں جاتی ہوں ذرا پوچھ کے آتا ہوں ماجرا کیا. سونا گھر رکھا, چلی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, اور آ کے اپیل کرتی ہے حضور. فرمایا کیا ہوا ہے؟ آپ تو سب بھی جانتے تھے کیا ہوا ہے. عارف والی بات یاد ہے نا, آپ تو سب بھی جانتے تھے. اللہ کی توفیق اور عطا سے کہا حضور آپ نے مٹی اٹھائی تھی, حکم دیا تھا, سامنے رکھی تھی, سورہ اخلاص پڑھی تھی, دم کیا تھا, تو مٹی کیا بن گئی؟ سب بولو کیا بنی؟ حضور میں نے گھر پڑھی ہے, بار بار پڑھی ہے, پڑھا بھی مٹی پر ہے, صورت بھی وہی ہے, لیکن سونا نہیں بنتی. آپ مسکراتے ہیں اور فرمایا بات اصل میں یہ ہے, کام تو تو نے وہی کیا جو فرید الدین نے کیا, جو فرید کام تو نے وہی کیا, لیکن ایک فرق ہے, مٹی ہم نے بھی اٹھوائی, مٹی تو نے بھی اٹھائی. سورہ اخلاص ہم نے بھی پڑھی, سورہ اخلاص تو نے بھی, لیکن ایک فرق ہے, جو زبان فرید کے منہ میں ہے وہ تیرے پاس زبان ہی نہیں ہے. اب یہ فرق ہے جس وجہ سے مٹی سونا نہیں بنتی, جس وجہ سے مٹی. کہا میری جیسی زبان پیدا کر. حضور یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اب سننا, فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مقدس سے ہی سن لو کہ یہ زبان کیسے نصیب ہوتی ہے, اس طرح زبان میں اثر کیسے پیدا ہوتا ہے. اور پھر پہچان پیدا کرنا کہ ہم جن سے اٹھتے بیٹھتے ہیں کیا وہ واقعی اس جیسے ہیں جو نیک بندوں کی سیرت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں فرید الدین ایسے ہی نہیں بن گیا, یہ آپ کے اپنے کلمات ہیں. فرید الدین ایسے ہی اس مقام پہ, کہا 40 سال تک. کتنا عرصہ آپ فرما رہے ہیں؟ 40 سال تک. اپنی طرف جملے تھے نا, کہا مسعود نے اپنا فقط نام لیا, لقب نہیں لٹایا. 40 سال تک مسعود نے وہ کیا جس کا مسعود کے رب نے حکم دیا. 40 سال سے ریاضات و مجاہدات کرتا چلا آ رہا ہوں, دن رات میں نے ایک کیے اپنے رب کی شریعت پہ چلنے کی غرض سے. جو رب کی شریعت کا تقاضا تھا, مجھے 40 سال ہو گئے شریعت پہ عمل کرتے کرتے کرتے. کتنا عرصہ بیت گیا ہے؟ 40 سال کا عرصہ بیت گیا ہے. کس چیز پہ عمل کرتے ہوئے؟ بلند آواز سے, کس چیز پہ عمل کرتے ہوئے؟ فرید الدین کے ولی ہونے میں شک تو نہیں ہے کسی کو. معلوم ہوا ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پیکر ہوتا ہے. کہا 40 دن نہیں, 40 ہفتے, 40 مہینے نہیں, 40 سال سے فرید الدین وہ کر رہا ہے جو فرید الدین کے رب کی مرضی, مشیت اور حکم ہے. اب رب نے فضل فرمایا ہے, اب رب نے مسعود پہ کام کیا ہے. اب رب کہتا ہے مسعود اب جو تو چاہے گا تیرا رب وہ کر دے. فرید یا فرید, بولے نا یار آپ تو ایسے. ایک منٹ, حق فرید یا فرید کوچ پڑھنی چاہیے. حق فرید, حق فرید, حق فرید. کہا جی 40 سال تک مسعود نے وہ کیا جو مسعود کے رب کی رضا تھی. ریاضات و مجاہدات
عبادات میں 40 برس گزار دیے، دن رات میں نے یہ کر دیا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، شریعت پہ عمل کرتا رہا ہوں۔ اب رب کی طرف سے یہ اجازت نامہ پہنچا ہے، مسعود 40 سال ہو گئے تجھے ہماری عبادت کرتے کرتے، اب جو زبان سے نکال دو گے آپ کا رب اس کو پورا فرما دیتا۔ کہا اماں بات تیری ٹھیک ہے، ڈھیلا تو نے بھی اٹھایا ہم نے بھی، سورہ اخلاص تو نے بھی پڑھی ہم نے بھی ہے، لیکن تیرے پاس فرید والی زبان موجود نہیں ہے۔ یہاں تو 40 سال کی عبادت پیچھے پڑی تھی، رب نے کرم فرمایا، کہا اب فرید جو کہتا ہے رب اپنے کرم سے پورا کر دیتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر، چلو آپ کی اس کرامت سے پہلے آپ کے بہت سارے ملفوظات میں لے کے آیا تھا، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، صرف 3 باتیں۔ کتنی؟ آپ نے مریدوں کو فرمایا یاد رکھو جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، کیا جملے ہیں آپ کو، میں اصل میں میرا مقصود مین یہ تھا، کرامات تو ہو ہی جائے گی، میرے آنے والے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں کو شاید اس طرح ہی پہچان ہو جائے کہ ولی ہوتا کون ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا۔ فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا میرا رب اس کے مال زندگی ہر چیز سے برکت کو چھین لیتا ہے۔ یہ پیر صاحب کے جملے، آج آپ کو علماء یہی بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ یہ ولی کامل کے کلمات، جو زکوٰۃ نہیں دیتا رب اس سے کیا چھین لیتا ہے؟ برکت۔ نمبر 2، صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، فرمایا میرا رب اس سے عافیت چھین لیتا ہے، وہ پھر پریشان ہی رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ نمبر 3، فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یہ ہے اللہ کا ولی۔ پہچان پیدا کرو میرے سنی بھائی، پہچان پیدا کر، ولایت کس چیز کا نام ہے، پیر کون ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ کون ہوتا ہے۔ فرید الدین گنج شکر جیسا شہباز، ایسا عاشق رسول، فرمایا جو مسلمان، میں چاہوں گا آپ سب یہ جملہ دہرا دیں بابا جی کا، جو بندہ، باہر والے بھی، جو بندہ، فرمایا جب مرنے لگے گا نا میرا رب اس کا ایمان چھین لے گا۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا عبرت والی بات بندہ سنا سکتا ہے۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا جب مرنے لگے گا تو رب اس کا ایمان چھین لے گا، جب مرے کفر پہ ہے تو شفاعت کیسی۔ علماء نماز کی طرف بلائیں تو آج کے جعلی ولی علماء کے خلاف زبان درازیاں کریں، ان کو تو کام ہی ہے یہ لوگوں کو ڈراتے، ان کا تو کام ہی ہے یہ کہتے ہیں عبادت کرو۔ ارے ندانو، ارے لا علم بے وقوفوں جاہلو، یہ ان کا کام نہیں۔ تاجدار مدینہ کی سیرت کو دیکھ لو، 23 سال میرے آقا نے تبلیغ میں گزارے ہیں، ہر حال میں ہر وقت مخلوق خدا کو آپ دین اسلام کی طرف ہی بلاتے رہے ہیں۔ علماء کو رب نے اپنے محبوب کا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، تو جو جس کا نائب ہوتا ہے اسی کی سیرت کے اعتبار سے وہ حکم کیا کرتا ہے۔ علماء کیونکہ سرکار مدینہ کے نائب ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، آپ کا ان پہ دست شفقت ہے، پھر وہ وہی کہتے ہیں جو تاجدار مدینہ کا حکم ہوتا ہے، اس لیے ان کا قصور یہ ہے۔ اب فرید الدین گنج شکر پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا مرتے وقت میرے رب اس کا ایمان چھین لے۔ کہا ایسے نہیں زبان میں پاور ہے، کتنا عرصہ ہو گیا؟ بابا جی پہ ایک بندے نے جھوٹا مقدمہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ایک زمین آپ کی تھی، لیکن اس بدبخت نے عدالت میں جا کے کہا جی
بابا جی نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا. کیا کیا ہوا؟ جج نے کہا اپنے جو بھی تھا قاصد اس کا، جاؤ انہیں کو فلاں دن پیشی ہے، آپ پہ یہ مقدمہ ہے. وہ پہنچا بابا جی کی بارگاہ میں، کہا حضور وہ فلاں دن آپ کی پیشی ہے، مقدمہ ہے. فرمایا مقدمہ کس چیز کا ہے؟ اس نے کہا اپنے فلاں بندے کی زمین پہ ناجائز ہے. فرمایا جا کے جج کو کہہ دے میں نہیں آتا ہے، تجھے ضرورت ہے تو علاقے والوں سے جا کے پوچھ لے زمین کس کی ہے، میں نہیں آتا تیری عدالت میں. قاصد واپس گیا، اس نے جج کو کہا تو جج کو نہ ذرا پریشانی لگی. جج اپنی عزت کے خلاف سمجھنے لگا، یار یہ بھی کوئی بات ہے، جا اس کو کہو فلاں دن لازمی پہنچنا. قاصد پھر آ گئے، وہ جی جج کہہ رہا ہے فلاں دن آپ نے لازمی پہنچنا. ادھر جج جیسے غصے میں تھا نا، بابا جی بھی جلال میں آ گئے. فرما جاؤ اس کو کہہ دے میں نہیں آتا عدالت میں، میں عدالت میں تجھے لوگوں کی زبان پہ اعتبار اگر نہیں آتا، اس کو کہہ جا اس زمین کے اوپر کھڑا ہو جا اور اسی زمین سے جا کے پوچھ لے اے زمین تیرا مالک کون ہے. اگر فرید الدین مالک ہے تو زمین بول کے بتائے گی میرا مالک بابا فرید الدین بن شکر ہے. قاصد پہنچا، جج کو کہا، وہ پریشان ہونے لگا، یار یہ بابے. ہاں ایک بات میں بھول گئے، پھر واپس آتا ہوں. اس قاصد نے کہا کہ جج کہہ رہا ہے لازمی آنا. آپ نے فرمایا اس کو کہہ دے میں لازمی طور پہ نہیں آؤں گا. جلال میں آ گئے. کہا اس گردن ٹوٹے ہوئے کو، کیا جملے بول دیے، گردن ٹوٹے ہوئے جج کو جا کے کہہ دے بابا کہہ رہا میں تیری عدالت میں نہیں آتا، تجھے دلیل چاہیے جا کے زمین سے پوچھ لے، زمین بتائے گی میرا مالک کون ہے. وہ حیران رہ گئے عدالت والے، اور وہ اس کے جو ارد گرد تھے انہوں نے کہا حضور آپ کو جانا پڑے گا، آپ زمین پہ چلو نہیں بولے گی تو آپ کو موقع تو مل جائے گا. چلا جناب، اعلانات ہو گئے، آج زمین بتائے گی اس کا مالک کون ہے. اللہ کرے کہ بے شرموں کو کچھ شرم آ جائے، بے ہدایتوں کو کچھ ہدایت آ جائے، جو میرے آقا کریم سے مماثلت کے دعوے دار ہیں، جو تاجدار مدینہ کو اپنے جیسا کہتے ہیں. اللہ کرے کہ ایسے لوگوں کو رب ہدایت ہی عطا فرما دے. زمین کبھی بولتی ہے؟ بولو تو صحیح. زمین نے کبھی کسی کی سنی ہے؟ زمین کسی کے سوال کا جواب دیتی ہے؟ اگر سرکار کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کوئی حقیقی نائب ہو تو پھر زمین بھی تابع داری کرتی ہے. جج پہنچ گیا، او سینکڑوں کا مجمع ہے، جی آج زمین بولے گی تیرا مالک. جج زمین کو کہتا ہے اے زمین تیرا مالک کون ہے. زمین بلند آواز سے بول اٹھتی ہے اے جج میرا مالک بابا فرید الدین گنج شکر ہے. زمین جواب دیتی ہے میرا مالک بابا فرید الدین گنج شکر ہے رضی اللہ عنہ. اب جج بھی اور وہ لوگ بھی چلے بابا جی کی بارگاہ میں معذرت کرنے. آ ہی رہا تھا تو جس سواری پہ سوار تھا نا، وہ سواری نے کوئی ایسی حالت کی، اچھلی کودی اور جج گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی. وہ جملے بولے تھے اس گردن ٹوٹے کو جا کے کہہ دے تجھے اگر دلیل چاہیے تو اسی زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لے، بابے کی ہوگی تو زمین خود گواہی دے گی میرا مالک فرید الدین ہے. اب گردن ٹوٹ گئی کیونکہ زبان سے جو نکل گئے. کہا نا 40 سال تک وہ کیا جو رب نے چاہا، اب جو ہم کہہ دیتے ہیں رب فضل سے پورا فرما دیتا ہے. رب اپنے فضل سے پورا فرما دیتا ہے. بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ مقام، عزت، رفعت، بلندیاں عطا فرمائی. میں نے ایک جملہ پیچھے بولا تھا کہ وقت ہوا تو انشاءاللہ آخر بحث کروں گا. وہ صلح پہ مبنی ایک بات ہوئی تھی کہ جب کسی مسلمان سے صلح کرو تو دل سے کر لیا کرو، منافقت نہ ہو. زبان سے صلح اور اندر ایک دوسرے سے عداوت، اللہ رسول کو یہ بات پسند ہے.
عام مسلمان ہو تب بھی بہت بڑا وبال ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اخبار ابی حنیفہ و صاحب، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور آپ کے شاگردوں کے حالات، یہ اس کا معنی ہے، عربی زبان میں ہے۔ اس کتاب میں پچھلے دن پڑھ رہا تھا، توجہ سے سننا، فرما کہ جو بندہ کسی صحیح العقیدہ مسلمان صحیح العقیدہ عالم کے خلاف بغض رکھتا ہے، صحیح العقیدہ مسلمان عالم کے خلاف بغض رکھتا ہے۔ میں نے جب پڑھا نا تو مجھے بہت اچھا لگا جملہ، میں نے کہا اپنے بھائیوں کو بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بندے کو جب پتہ چلے نا اس کام کا وبال یہ ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے اس سے، بس یہ مقصود ہے، صرف مسلمانوں کی اصلاح مقصود ہے، اس کے سوا اگر کسی کو سمجھ آئے تو وہ غلط ہی سمجھ رہا ہو، اگر کسی کو سمجھ آئے تو وہ میرا مقصود فقط اصلاح ہے، اور اس میں خود بھی شامل ہوں۔ مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا، مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا، جو کسی عالم کے خلاف منصوبے بناتا ہے، جو کسی عالم کے خلاف سوچ بچار میں رہتا ہے، جو کسی صحیح العقیدہ عالم کے خلاف منافقت سے کام لیتا ہے، کہا کہ اس کو رب کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اس کی دنیا بھی رب برباد کر دے گا، اس کی قبر و آخرت بھی رب تباہ و برباد کر دے گا اگر کسی صحیح العقیدہ عالم کے خلاف اس کے ذہن میں کوئی فطور ہوا۔ یہ کتنا اہم پیغام تھا امام صاحب کی طرف سے شریعت مطالعہ میں، یہ میرے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، آپ سب پہ بھی اور دنیا کے تمام مسلمانوں پر، کہ ہم مسلک حق اہل سنت کے علماء کے خلاف اپنی زبان کو کبھی بولیں تو صحیح، اپنے مسلک کے حقیقی علماء، نادان نہیں، حقیقی علماء کے خلاف کبھی ہم نے بغض، کبھی اناد، کبھی منافقت سے کام، ورنہ پھر رب اس کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے، اس عالم کے خلاف پروگرام بنانے کی وجہ سے رب اس کو قبر و آخرت میں بھی تباہ ہو برباد کر دیتا ہے۔ یہ عام کتاب نہیں، کم و بیش آج سے 800 سال پہلے کی کم و بیش لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شافعی فرماتے ہیں، اگر اس امت میں بعمل علماء، صحیح العقیدہ بعمل علماء اگر رب کے ولی نہیں ہیں تو پھر کائنات سے ولایت ختم ہو چکی ہے، پھر کائنات سے ولایت ختم ہو چکی ہے۔ اور وہ حدیث مبارکہ جو آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی، اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ عالم کا رتبہ کیا ہے، لیکن عالم سے مراد مستند پہلی شرط، صحیح العقیدہ دوسری شرط، باعمل تیسری شرط، جب یہ ساری باتیں پائی جائیں کسی عالم میں تو وہ نائب رسول کہلاتا ہے، وہ مظہر رسول بن جاتا ہے، وہ سرکار کا نائب کہلاتا ہے۔ اس وجہ سے پھر اس کے خلاف پروگرام بنانے والوں کو رب کیا کر دیتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں حدیث مبارکہ ہے، لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ عالم کا مقام تو اس کو ایک قدم بھی چلنے نہیں دیں گے۔ کیا کریں گے؟ فرمایا لائن میں وارے بندی لگا دیں گے، اتنا سفر میں عالم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاؤں گا، اگلا کہے گا اتنا سفر میں عالم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاؤں گا۔ فرمایا اگر مخلوق خدا کو پتہ چل جائے رب کے ہاں ایک عالم شریعت کا رتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے تو فرمایا اس کو ایک قدم بھی زمین پہ لوگ چلنے، پھر اس کو کاندھوں پہ اٹھائے پھرائیں گے کہ بھائی آپ نیچے نہ چلیں، ہم آپ کا دو احترام کرتے ہیں۔ خدا را جتنے بھی اہل سنت کے علماء، جتنے بھی اہل سنت کے، اگر علماء کا آپس کا کوئی اختلاف ہے، خدا را میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہوں، علماء جانے ان کا کام جانے، ہمارے علماء کا بسا اوقات آپس میں کیا ہو جاتا ہے، خدا را میں آپ کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے پھر ہاتھ باندھتا ہوں، جتنے بھی سنی علماء ہیں ان کا اگر آپس میں کوئی اختلاف ہے وہ جانے، ان کا اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم کسی بھی سنی عالم کے خلاف، کسی بھی سنی عالم کے خلاف، کسی بھی سنی عالم کے خلاف اللہ کریم سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ احادیث کا صدقہ بابا فرید الدین گنج شکر
رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کا صدقہ مجھے اور آپ سب کو پوری امت کو اللہ ہمیشہ کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیک ہستیوں کے طفیل اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام الصلاة